والے ہم سب ایک ہیں اور ہر ایک دوسرے ایک کو مضبوط کر کے اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر ہم اکٹھا ہونے والے لوگ ہیں. ہم میں کوئی بھی غیر نہیں ہے, ہم سب سنی ہیں, اور جو سنی ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا رہتا ہے. اگر کہیں آپ کلمہ غلط سنیں لا علمی کی وجہ سے تو اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھاؤ کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں, ہم آل رسول کے غلام ہیں, اور اس لیے غلام ہیں کہ نبی کے محبوب ہیں اور خدا کے محبوب, اور یہ وہ جماعت ہے. اور یہ بات اور بھی میں آپ کو بتاؤں, جتنے انبیاء گزرے نا, کسی بھی نبی کے جو حواریین ہیں کسی کے متعلق خدا نے نہیں فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو. کسی کے متعلق نہیں فرمایا, بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ہمارے نبی دو عالم کے صحابہ شام کی طرف گئے تو وہاں کے حواریون نے کہا, وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ یہ جو نبی دو عالم کے صحابہ ہیں خدا کی قسم یہ تو ہمارے حواریون سے کئی گنا زیادہ سونے نظر آتے ہیں. تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کے غلاموں صحابہ اہل بیت تم مجھ سے راضی ہو میں تم سے راضی. تو جن سے خدا راضی ہو مصطفیٰ راضی ہو ان سے ہمیں راضی رہنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی خفگی رکھنی چاہیے؟ کوئی دل میں کوئی بات رکھنی چاہیے؟ نہیں, اس لیے کہ دل سے ہر طرح کی بات خدا نے اعلان کر کے یہ بعد میں جو کچھ ہوا خدا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے نبی کے غلام اتنی بلندی پر ہیں کہ ان کے سر پر میں نے اپنی رضا کا تاج سجا دیا ہے. اگر آپ کے سامنے یہاں نواز شریف بیٹھا ہو, عمران خان بیٹھا ہو, زرداری بیٹھا ہو اور شہباز شریف بیٹھا ہو, کوئی ایک بیٹھا ہو, وہ بادشاہ صدر و وزیر اعظم, یہاں سامنے آ کر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم وزیر اعظم نہیں ہو؟ کہہ سکتے ہیں. جرت ہے. اگر کسی نے کہا نا تو پھر اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کہا تھا ہوا کیا. جن کے سروں پر اللہ نے صحابیت کا تاج رکھ دیا ہے تو پھر ان کی مخالفت کی جرت ایمان کی موجودگی میں کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے, یہاں پڑھا بھی تھا. اب صاحب نے جب پہلی دفعہ ہم نے لکھوایا وہ پڑھا گیا, اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جو مصدقہ اور مسلمہ عقائد ہیں وہ ہر سنی کے گھر میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک, خواتین سے لے کر بوڑھیوں ماں تک اپنے عقائد کا علم ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ کیا ہے. اور یہ بات پھر میں دوہرائی دیتا ہوں کہ ہماری نجات اعمال پر نہیں ہونی. ہم نجات چاہنے والے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اچھا دوسرا, ہم ناجی ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم ناجی ہیں نجات یافتہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے عقائد درست ہیں, اور اگر سنی ہو کہ عقیدہ درست نہ رکھے تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے. اور یہاں ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے میں اگر یہ بات نہ کروں تو کل قیامت کے دن یہ گریبان پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں عقیدے کا سبق آپ نے پڑھایا کیوں نہیں تھا. تو میں خدا کو سمیع و بصیر جان کے تمام مریدین کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن تم نے نجات حاصل کرنی ہے اور یقیناً حاصل کرنی ہے تو پھر ان عقائد کو اپنانا پڑے گا جو اہل سنت و جماعت کی عقائد ہیں. آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, تو آپ کو اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا. تو پھر ہر ایک کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس پر کیسے ہم ایمان لائیں. وہ چھپوا چکا ہوں, میں خلیفہ صاحب کو دوں گا. آئے ہیں ابھی یہاں پر حافظ شعیب, نزاکت صاحب, آپ جائیں نا فوراً, جب تک دعا یا ذکر ہو لے کر آئیں. اور سب میرے بھائی, یہ پیر و فقیر اور یہ جو مریدین کا سلسلہ ہے نا, یہ آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہے, نہ ان کو پاؤں میں بیٹھنے کا رشتے کے لیے اسے اپنایا جاتا ہے, بلکہ پیری اور مریدی کا سبق یہ ہے کہ اسے پیار کا درس دو, اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ,
दस्तरखान पर बिठाओ, मोहब्बत का जाम पिलाओ, नबी की मोहब्बत और नबी के फरामीन से उसे आशना करो, रोशनास करो। जिस तरह तेरे पास रोशनी है, यही रोशनी उनके दिल में भी जाए। पीरी मुरीदी कोई नफरत की चीज नहीं है। पीरी मुरीदी ये मोहब्बत का पैगाम है, ये शरीयत का पैगाम है, ये तरीकत का पैगाम है। अल्लाह ताला आप सबको सलामती